نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عامر اسلامک انفارمیشن چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بڑے ایک اہم ٹاپک پر ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بے نمازی کے بارے میں بھی قرآن و حدیث میں انجام بد اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو باقی باتیں تو میں اپنی دوسری ویڈیوز میں کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں میں صرف نماز کی اہمیت اور فضیلت کو قرآن اور حدیث سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے کم و بیش صراحتاً، کنایتاً، دلالتاً، اشارتاً قرآن کی آیات میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کتنا اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ دوسری جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو سجدہ کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، منیبین الیہ، اسی ہی کی طرف رجوع رہو، واتقوہ، اور اسی سے ہی ڈرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اسی ہی کی طرف رجوع رہو، اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز ادا نہ کرنا گویا کہ بندے کو شرک کے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم حق والے لوگوں کو زمین کے اندر اختیار دیں، ان کو صاحب اختیار بنائیں، تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ نیکی کے کاموں کا حکم دیں اور برائی کے کاموں سے منع کریں۔ یہ حق والے لوگوں کی صفات۔ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ اور معبود نہیں ہے، فاعبدنی، صرف میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اسی پر قائم رہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، تم مال کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیتے ہو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخرت جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک مقام پہ اللہ قرآن کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو متقین ہیں، ھدی للمتقین، جن کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر نیک لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا چکے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر میانہ روی کی چال چلتے ہیں۔ اور آگے جا کے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدوں اور قیاموں کے اندر جو ہے وہ گزرتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے بہت سارے مقامات پر قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا کہ پورے دین کو قائم کیا ہے، ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا فقد ہدم الدین، اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو گویا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا، آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آپ کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے، تو آپ 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر پھر مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو آخری وقت میں بھی حضور یہی فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ تو بے شمار قرآن کی آیات ہیں، بے شمار احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، چند احادیث رکھی تاکہ نماز کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اجاگر ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز کتنی اہمیت والی ہے اور کتنی فضیلت والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو جن آیتوں میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو بیک وقت ایک نماز پڑھتے جب بندہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو 700 آیتوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت والی، حضور کی اطاعت والی آیتیں، اللہ کی عبادت والی آیتیں اور دیگر آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری کا حکم دیا، ان ساری آیتوں پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک نماز پڑھنے والا وہ قرآن کی کتنی آیتوں پہ عمل کرتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، باقی بے نمازی کا انجام کیا ہے اس کے بارے میں پھر ویڈیو بناؤں گا، کہ اللہ ہم سب کو نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ کوئی سنے اور سن کر وہ نماز پڑھنے لگ جائے، اس کی نماز شروع ہو جائے، تو آپ کو بھی جو ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب، اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔